جی ہاں اجازت ہے بابا، تھوڑا سا اور اوپر تھا، بس بس، اوہ بیٹھا بھی تو نہیں جاتا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان کی مہک نے دل کے کنچے کھلا دیے، اس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے چلا دیا۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا۔ حضرات علماء کرام و عزیز طلبہ، برادران دینی و یقینی، بالخصوص امیر سنی دعوت اسلامیہ اور ان کے معاون و مددگار سب، یہ بڑی عظیم تقریب آپ نے منعقد کی۔ نام اس کا ہے عرس نوری، عنوان ہے عرس، شادی کو کہتے ہیں۔ عبارت اس سے خوشی ہے۔ کچھ لوگوں کو تردد ہوتا ہے کہ اسے عرس کیوں کہتے ہیں۔ تو وہ اگر واقعی سمجھنے کے لیے تیار ہیں تو سمجھ لیں، یہ عرس نام ہے ایصال ثواب، تیجا نام ہے ایصال ثواب کا، 10واں نام ہے ایصال ثواب، 40واں نام ہے ایصال ثواب، برسی نام ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کے مختلف نام ہیں، جیسے چاہو اس کو جا۔ کسی کو کچھ پھر خیال آئے گا کہ عرس ہی خاص طور سے کیوں کہتے ہیں۔ تو ہماری آپ کی خوشی تو آتی جاتی رہتی ہے، کم از کم عید الفطر کو، عید الاضحیٰ کو
خوشی مناتے ہیں، شب برات ہے، شب قدر ہے، خوشیاں مناتے ہیں، سب ہوتا ہے، یہ سب خوشی ہے۔ لیکن اللہ والوں کی خوشی صحیح معنوں میں اس دن ہوتی ہے جس دن وہ خدا سے ملتے ہیں، جس دن وہ خدا سے ملتے ہیں، واصل بحق ہوتے ہیں، اس دن وہ خوش ہوتے ہیں۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جو آتے ہیں اس گل سے ملاقات۔ جیسے ہم لوگ زندگی کی راہ دیکھتے رہتے ہیں نا کہ کس راہ سے زندگی آ رہی ہے، اور اپنا چیک اپ کراتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ والے اپنے موت کی راہ دیکھتے ہیں، کس راہ آ رہی ہے، کس طرف سے آ رہی ہے، اس دن کے انتظار میں ہے وہ۔ یہ نہ سمجھنا کہ صرف زندگی ہی میں مزہ ہے، زندگی کا مزہ تو سب لوگوں نے چکھا ہے، تھوڑی دیر مزہ، اس کے بعد سزا ہے۔ یہاں کا مزہ ہے، یہ نہ سمجھنا صرف زندگی میں مزہ ہے، موت میں بھی مزہ ہے، اور شاید وہ مزہ زندگی میں نہیں۔ قرآن نے تو ایسے ہی بیان کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا بھی مزہ چکھنا ہے، اس میں بھی مزہ ہے۔ اسی لیے کسی عارف نے کہا لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، تب خضر و مسیحا نے مرنے کا مزہ جانا، مرنے میں بھی مزہ ہے، اس میں بھی ہے۔ تو آج اللہ والے کو سب منا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اور اچھا تذکرہ کر رہے ہیں ہم اپنے بزرگوں کا، اور اس کا ہمیں حکم ہے۔ وہ آدمی اچھا نہیں ہے جو اچھوں کا نام اچھی طرح سے نہیں لیتا، کوئی عقل مند اس کو اچھا نہیں کہے گا۔ جو اچھوں کا نام اچھی طرح سے نہ لے، بزرگش نہ خوانند اہل خرد، کہ نام بزرگاں بزشتی برد، کوئی عقل مند اس کو اچھا نہیں کہے گا جو اچھوں کا نام اچھی طرح سے نہیں لے گا، اس کو لینا ہی۔ انہی سے تو پھر ہم کو سیکھنا ہے نا، سبق لینا۔ آج جس کا عرس آپ منا رہے ہیں، وہ صرف یہ کہ ہم جیسوں میں اچھے تھے، ایسا نہیں، وہ اچھوں میں اچھے تھے، سچوں میں سچے تھے، اونچوں میں اونچے تھے۔ روشن سمجھے، صرف وہ لوح محفوظ کو نہیں دیکھتے تھے، کچھ لوگ تو یہاں سے لوح محفوظ دیکھنے، انہیں زمین کی بھی خبر، ہمیں آسمان کی خبر، اپنی پاؤں کی پشت کی خبر نہیں۔ میں نے دیکھا انہیں زمین کی بھی خبر ہے، آسمان۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے دیدہ ور تھے،
زمین کے نشیب و فراز سے اتنے واقف تھے کہ میں اب کیا بتاؤں. اسی لیے کوئی کچھ کہتا سنتا تھا تو اس کو جلدی سے وہ قبول نہیں کرتا. کچھ لوگوں نے میری شکایت کی تھی حضرت کے پاس، یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. یہی قیام فرما تھے حضرت بالکل قریب میں. یہ روڈ یہ کراس کر کے جا کے تو میں آتا جاتا تھا حضرت کے پاس. فرمایا آپ بھی مصروف، دیکھو یہ الفاظ حضرت کے ہیں، آپ بھی مصروف میں بھی مصروف. میں نے کہا نہیں حضرت کی غلام آپ کا مصروف نہیں، آپ ضرور مصروف ہیں. سب آدمی ہر وقت آپ کو گھیرے رہتے ہیں نا، میں ایسا مصروف نہیں ہوں. فرمانے لگے کچھ بات آپ سے کرنی ہے تو جب موقع ہوگا کر لیا جائے گا. تو پھر میں نے اپنی آمد تیز تر کر دی، زیادہ جانے لگا کہ حضرت کو کچھ کہنا ہے تو کہہ لیں. بس ایک مرتبہ پہنچ گئے تو حضرت نے سارے بڑے اچھے موقع پر آ گئے. مجھے حلق کرانا ہے، حجام اہل سنت یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آ جائیے یہ آ جائیں، ہم لوگ دوسرے کمرے اور پبلک ادھر بیٹھی رہے گی. تو حلاق بھی تھا، حضرت حلق کرانے والے تھے، میں تھا اور حضرت تھے، 3 آدمی، چوتھا کوئی نہیں. پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے کہا تھا میرے بارے میں. ایک لفظ نہیں کہا حضرت نے کہ فلاں یہ کہتا ہے، فلاں وہ کہتا ہے، فلاں وہ کہتا ہے، یہ سب کچھ نہیں. کچھ ایک لفظ مجھ سے فرمایا. کچھ لوگوں کا نام لیا، میں نام نہیں لے رہا ہوں. ان لوگوں کو اپنے پیچھے لگائیے آپ. مجھ سے کہا. میں نے عرض کیا حضرت یہ پیچھے نہیں چلتے، سب آگے چلنے والے لوگ. فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کیا علماء کی عادت ہے. میں نے کہا بد دعا فرما، یہ حضرت کی نصیحت، ان کو پیچھے لگائی. میں نے کہا پھر دعا فرما دیجئے کہ پیچھے تو آج تک تو پیچھے ہی ہیں الحمدللہ، اور زندگی ویسے رہیں گے. یہ تو آپ بیتی سے تھوڑا سا میں عرض کر چکا، بہت کچھ گزرا ہے. بریلی شریف میں کچھ لوگ آئے اور عرض کرنے لگے حضرت کچھ اہل تشیع آئے تھے ہم لوگوں کے پاس، وہ کہہ رہے تھے کہ اخیار نے کچھ دشمنوں نے ہماری لڑکی کا اغوا کر لیا، تو ہم لوگ تعداد میں کم ہیں، آپ لوگ میری مدد کرو اس کی بازیابی میں لڑکی کے. حضرت سے کہا اہل تشیع، تو کیا کریں حضرت ہم؟ حضرت نے فرمایا تم مدد کرو. اس نے مدد مانگی ہے تو مدد کرو، اس لڑکی کی بازیابی میں مدد کرو. اس لیے کہ جن لوگوں نے اس کا اغوا کیا ہے وہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، نہ سنی دیکھ رہے ہیں نہ شیعہ دیکھ رہے ہیں. ان کے ہاں سنی شیعہ وہابی دیوبندی یہ سب کچھ نہیں، صرف مسلمان کلمہ گو. انہوں نے یہ سمجھ کر کے یہ
تم اس کی مدد کرو، اور جب لڑکی مل جائے تو تم سنی ہو کے رہو، شیعہ ہو کر کے رہو۔ یہ ہماری حضرت کی نظر ہے۔ پھر اٹھے سنی سب اور بازیابی ہو گئی لڑکی کی، آپ تم سنی ہو، وہ شیعہ، وہ اپنے طریقے پر آئے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، یوٹیوب ذرا دیکھیے، فیس بک ذرا سا دیکھیے، زمین کو بھی تھوڑا سا دیکھیے، لامحفوظ تو آپ لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، ذرا زمین کو بھی دیکھ لیجیے۔ یہ تو آپ سن رہے ہیں کہ فلسطین کھڈر ہو گیا ہے، غزہ جو ہے رات کا ڈھیر ہو گیا ہے، روز پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کوئی کچھ بتانے کی بات نہیں۔ لیکن یہ کوئی آپ کو نہیں بتاتا کہ اسرائیل کی بھی کھٹیا کھڑی ہو گئی، یہ نہیں بتاتا، اس لیے کہ وہ لوگ جو ہے اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے اپنا نقصان نہیں بتاتے، کبھی نہیں بتائے، اسی لیے وہاں کوئی کیمرہ مین نہیں جا سکتا، کوئی سچی بات نقل نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کی بھی بھجیا بک گئی ہے، جو بمبئی کی بولی میں، یہاں بھجیا بہت بکتی ہے، یہاں ایک بولی اور بولتے ہیں اس کی کھٹیا کھڑی ہو گئی، خدا جانے کیا کھٹیا کیسے کھڑی ہوتی ہے، یہ بھی بولتے ہیں۔ اس کی راکھ اڑ گئی ہے، شکست کھا گیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ سنی وہابی لگا دیا کہ آپس میں لڑو، ہم سے مت لڑو، لہذا بس وہی دلیل چل رہی ہے، برابر گھما رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں ایک ہی فرقہ حق پر ہے، تمام فرقوں میں 73 فرقوں میں ایک ہی حق ہے، بالکل حق ہے، اور الحمدللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کیا کرے، بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن جب اتنے فرقے باطلہ ہیں تو صرف شیعوں کے پیچھے اس وقت پڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ شیعوں کے ہاتھ سے مار کھائی گئی اسرائیل نے، اس لیے شیعوں کے پیچھے لگا دیا سب کو۔ تو دیکھنے میں تو آپ دین کا کام کر رہے، اسرائیل کا کام کر رہے ہیں، وہ نظر چاہیے آپ کے پاس، وہ نظر چاہیے۔ اس وقت سنی وہابی کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں چل رہا ہے؟ وہابیت وہ ہے جو اسرائیل کی تائید کر رہی ہے، پوری طرح سے تائید کر رہی ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، شیعت کا ذکر چل رہا ہے۔ کوئی مفتی اعظم چاہیے کہ بتائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھنے میں ہم دین کا کام کر رہے ہیں لیکن اسرائیل کا کام لڑانا چاہتا ہے آپس میں۔ جب میدان میں نہیں جیت سکا تو شیعہ سنی لڑا کر کے جیت جائے گا۔ تو کیا واقعی ہم لڑتے ہی رہیں گے؟ قربان جائیں فاروق اعظم کہ جب تک وہ تھے کوئی گڑبڑ سڑبڑ نہیں تھی، شیر و بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پلا دیا، سمجھتے فتنے ہجوم کر کے آتے تھے، لیکن عمر ایسا دروازہ تھے کہ فتنہ اندر نہیں گھس پاتا تھا۔ جس دن وہ دروازہ توڑا گیا فتنے گھسنے لگے، یہ حدیث پاک میں ہے بابا۔ کربلا تو بعد میں ہوا، فاروق اعظم شہید، عثمان غنی شہید،
مولا علی شہید، امام حسن شہید، امام حسین شہید. ذرا آنکھ کھول کر کے دیکھیں یہ طویل سلسلہ جو شہادت کا ہے یہ کن کے ہاتھوں ہوا ہے؟ فاروق اعظم کو چھوڑ کر کے جتنا ہے یہ سب نام نہاد مسلمان کہلانے والوں کے ہاتھ. یہ کب تک ہوگا بابا؟ کچھ عقل سے بھی کام لو بابا. فاروق اعظم کو چھوڑ کر کے، اسی لیے فاروق اعظم نے پوچھا تھا کہ مجھے یہ زخم لگانے والا کون؟ کہا یہ مجوسی ہے ابو لولو. ہاتھ اٹھا دیا کہ اچھا ہوا، اللہ کا شکر ہے میرے خون میں کسی مسلمان نے ہاتھ نہیں ڈالا. ہاتھ اٹھا کے دعا کی. لیکن اس کے بعد جتنی شہادتیں سب نام نہاد مسلمانوں کی وجہ سے. کب تک لڑو گے آپس میں؟ کب تک جنگ کرو گے؟ کب تک خود خرابہ کرو گے؟ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کوشش سے یہ 72 فرقے ختم نہیں ہوں گے، کم ہوں گے لیکن ختم نہیں ہوں گے. تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے جھانسے میں ہم نہ آئیں اور دیکھ کر کے کام کریں. ہمارے حضرت میں یہ نگاہ کی موجود ہے، حضور مفتی اعظم ہند میں یہ نگاہ موجود ہے. یہاں مسلم پرسنل لا کا جلسہ تھا. 3 دن کا جلسہ تھا حضرت کے زمانے میں. سب سے پہلے گئے وہ سید العلماء کے پاس، سید علی مصطفیٰ صاحب کے پاس، کہ 1 دن کی صدارت سنیوں کی ہے. حضرت نے نہ کہہ دیا. پھر وہ گئے اشرف العلماء کے پاس، مولانا سید حامد اشرف صاحب کے پاس. انہوں نے کہا جب سید العلماء نے نہ کہہ دیا تو پھر ہم کیا ہو کر کے کہیں گے کہ ہم بھی نہیں جائیں گے. پھر وہ آئے میرے پاس اور کہنے لگے کہ 1 دن کی صدارت آپ قبول کر لیں. ارے میں نے کہا یہ 2 میرے بڑے جب وہاں نہیں جا رہے تو میں تو ہوتا کون ہوں وہاں جانے والا؟ میں کیسے جاؤں گا؟ ابھی ہمارے بڑے موجود ہیں، وہ جب جائیں گے تب جاؤں. مولانا عبید الرحمان صاحب بہت ذی استعداد، بہت قابل آدمی تھے. وہ آئے میرے پاس، کہنے لگے آپ سب لوگوں نے تو انکار کر دیا، نہیں جائیں گے اور نہیں صدارت دیں گے، لیکن حضور مفتی اعظم ہند نے برہان ملت کو بھیج دیا، وہ آ رہے ہیں، وہ جب صدارت ہے. میں نے کہا پھر تو کیا ہے، جب انہوں نے بھیج دیا ہے. میں نے کہا جب حضرت آ رہے ہیں، ارشد القادری صاحب بھی آ رہے ہیں، سب کچھ آئے سب لوگ وہاں جلسے میں. تو مولانا عبید الرحمان سے میں نے کہا چلیے اب چلتے ہیں ہم. کہا جب آپ کو صدارت دے رہے تھے نہیں گئے آپ، اور میں کہا صدارت کی ضرورت نہیں، اب ہمارے بڑے آئے ہیں تو ہم آئیں گے، برہان ملت آئے ہیں. میں گیا تو اس وقت وہاں کارڈ دیا تھا، انہوں نے اندر نہیں جا سکتا تھا کوئی. تو بولے کارڈ تو ہے نہیں اپنے پاس، تو کیسے اندر جائیں گے؟ ہم نے کہا آ جاؤ میرے پیچھے، بلا کارڈ کے چلیں گے. بلا آپ میرے پیچھے آؤ تو کیسے چلو. تو جیسے ہی ہم داخل ہوئے اندر، لوگوں نے مانگنا شروع کیا کارڈ. میں نے کہا وہ اسٹیج والوں سے مانگ لو جاتا. اور کہہ کے اندر گھس گیا، وہ بھی آ گئی. اتفاق سے اسٹیج والوں نے وہاں سے دور سے دیکھ لیا، ارے بولے آنے دو بھائی آنے دو، ارے ان کو تو صدارت دے. اور کہنے لگے حضرت کیا ہم آپ کے پاس صدارت لے کے نہیں گئے؟
ہم نے کہا ہاں بھائی، لیکن کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ جب میرے بڑے آئیں گے تو میں آؤں گا؟ میرے بڑے آئے ہیں اس لیے۔ یہ میرے حضرت کی نگاہ تھی، حضور مفتی اعظم نے بڑی گہری نگاہ رکھی۔ رہ گیا کرامت کا معاملہ تو یہی جے جے ہاسپٹل کے پاس ایک لڑکی گر گئی، اپنے بالا خانے سے نیچے گر گئی، اس کو جو کچھ ایسے چوٹ لگی بیچاری کو، لیکن ایک آنکھ جو ہے بند ہو گئی، اس کی کھلتی ہی نہیں۔ ڈاکٹروں کو دکھایا، کہا کہ ایک آنکھ اس کی گئی ہے، اس کی ایک آنکھ جا چکی ہے۔ تب لوگ آئے دعا کرانے کے لیے حضرت کے پاس کہ آپ ذرا دعا فرما دے، یہ بیچاری کی آنکھ واپس آ جائے۔ تھوڑی دیر حضرت خاموش رہے، کہا ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے اس کی آنکھ جا چکی ہے۔ تھوڑی دیر حضرت خاموش رہے، فوراً نہیں گئی، تو فرمایا نہیں، آنکھ نہیں گئی، آنکھ سلامت۔ یہ اللہ والے کی نگاہ ہے بابا، میں کیا بتاؤں، زندگی بھری پڑی تھی حضرت، فرمایا آنکھ سلامت ہے۔ کچھ دن کے بعد وہ آنکھ کھول دی، الحمدللہ جو حضرت نے فرمایا تھا وہی ہوا، آنکھ کھولی اس نے، اور جتنے ڈاکٹر سے سب اندھے ہو گئے، سب کہہ چکے تھے ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، کیا کہنا تھا۔ الحمدللہ ہمارے بچے یہاں برابر اعلان کرتے رہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے آنے والوں سے کہتے رہتے ہیں کہ نیت کر لو کہ نویت سنت الاعتکاف، بچے یہاں سے کہتے ہیں۔ اتنا اور شامل کر لیں بچے تو زیادہ اچھا ہوگا کہ دروازے مسجد پر ہی آپ یہ کہہ کر کے آیا کریں، یہاں بیٹھے بیٹھے نہیں کہ کھانا دے کے کہیں نویت سنت الاعتکاف، نو نو نو۔ حضرت کو میں نے کہا تھا کہ حضرت یہ ادارہ دیکھ لیجئے، دارالعلوم محمدیہ، اور جو آپ کے تاثرات ہیں وہ قلم بند فرما دیں۔ بڑا کرم تھا، کہا میں آؤں گا، آئے تشریف لائے اور چلے گئے، اوپر بیٹھے بھی۔ جب ناشتہ پانی لایا گیا سامنے تو حضرت نے فرمایا کہ میں یہ سمجھ کر کے کہ ادارے میں آ رہا ہوں ٹھیک سے دیکھا نہیں، صرف زمین نہیں سے دیکھتے چلے گئے، یہ تو مسجد ہے، تو میں نے تو اعتکاف کی نیت کی نہیں، تو میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ یہ حضور مفتی اعظم ہند کا عملی فتویٰ ہے، یہ قولی نہیں، عملی فتویٰ ہے۔ نہیں کھایا وہاں، پھر آفس میں لایا گیا، ناشتہ لگایا گیا، اور وہ یہ دروازے مسجد پہ چاہیے تھا مجھے کہنا کہ نویت السنت، کیا عمل تھا حضرت کا، میں کیا بتاؤں، کیا نگاہ تھی، کیا تقویٰ تھا، کیا طہارت تھی۔ اپنے ہاتھ سے ہینڈ پائپ چلاتے تھے، پانی نکالتے تھے، جب لوگ پڑھتے تھے فرماتے تھے نہیں، عبادات میں جو ہے غیر ضروری مدد کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ، اسی لیے صرف دوستوں کی صف میں مفتی اعظم کا تذکرہ نہیں ہے، دشمنوں کے صف میں بھی ان کا ذکر ہے، اور فضیلت یہ نہیں کہ دوستوں میں تذکرہ ہو، دشمن بھی ان کا تذکرہ کرے، والفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ میں آپ کو ایک مرتبہ بتا چکا ہوں
پھر دوہرا دیتا ہوں اس لیے کہ یہ مجمع اور ہے، وہ مجمع اور تھا 1 سال پہلے کا۔ ندوہ میں بھی جو اچھے پڑھانے والے تھے وہ کہتے تھے اگر سنیوں میں کوئی شخصیت ہے تو مفتی اعظم ہے۔ تو وہاں کے طلبہ حیرت زدہ تھے کہ صاحب ندوی لوگ بھی حضرت کو اتنا مانتے ہیں۔ کہا اگر سنیوں میں کوئی شخصیت ہے، بڑی گراں قدر شخصیت کوئی ہے تو حضور۔ وہاں 2 طالب علموں نے کہا کہ چلو پھر حضرت سے مل کر کے ہی آئیں۔ اٹھے اور پہنچ گئے بریلی شریف، اور جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے۔ زیارت کر رہے تھے دور سے حضرت، اس میں سے ایک طالب علم بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ایک طالب علم نے راستے میں کہا تھا کہ حضرت اگر مجھے اپنا امامہ دے دے تو میں سمجھاؤں گا کہ یہ روشن کر۔ 2 میں سے ایک نے کہا ارے دوسرے کیا یار اللہ والوں کو اس طرح سے آزماتے؟ کہا نہیں اپنا امامہ دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ روشن سمجھے۔ حضرت کی نگاہ پڑی ان دونوں پر، فرمایا ان دونوں کو لے آؤ میرے پاس۔ بلا لیا حضرت، ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اور خالد میاں سے کہا جو خادم تھے آپ کے، میرا جو چھوٹا سا باکس ہے نا وہ اٹھا کر کے لیا ہوتا، لے کر کے آئے۔ باکس کو کھولا، اس میں سے امامہ نکالا، اور وہ آدمی جو کہہ رہا تھا کہ امامہ دیں تو میں جو سمجھوں گا کہ یہ روشن کرنے کے میں تجھے دیتا ہوں۔ وہ امامہ کیا لے پاؤں کو پڑ گیا اس میں۔ یہ ہمارے حضور نے کیا۔ سب لوگ مرید کرتے ہیں، جانتے ہو کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا ہاتھ فلاں پیر کے ہاتھ میں دیا، سمجھا؟ یہی ہے نا، جتنے پیر ہیں سب کہتے ہیں، اپنا ہی نام بتاتے ہیں۔ ہمارے حضرت یہ نہیں کہتے تھے اپنے مرید سے، کہتے تھے اپنا ہاتھ غوث کے ہاتھ میں۔ یہ ہمارے پیر کی شان ہے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں، میں نے اپنا ہاتھ غوث کے ہاتھ۔ مفتی اعظم کا ہاتھ غوث کا ہاتھ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو یار؟ آج سمجھو گے کبھی نہیں سمجھ سکتے، سمجھ نہیں سکتے تھے۔ اس میں بھی ایک صاحب کہہ کے آئے تھے کہ بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم، ایک سے ایک ہاتھ یہاں ہے، میں تو یہ کہوں کہ میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم ہند کے ہاتھ پہ دیا، میں جھوٹ کیوں بولوں، غوث کے ہاتھ پہ کیوں دیا؟ ارے لوگوں نے کہا نہیں حضرت اس طرح سے کہتے، کہا نہیں میں تو یہی کہوں گا، اور کیا اس نے وہی۔ جب حضرت مرید ہو رہا تھا حضرت کہا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث کے ہاتھ میں دیا، تو بولا میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم ہند کے ہاتھ پہ دیا۔ تھوڑی دیر پھر فرمایا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث کے ہاتھ میں دیا، غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ پھر اس نے وہی کہا میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم ہند کیوں کہہ کے آیا تھا کہ میں تو جھوٹ نہیں بولوں گا، میں یہی کہوں گا کہ مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں، اس میں کیا جھوٹ ہے۔ تیسری بار حضرت جلال میں آئے، فرمایا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث کے ہاتھ میں، جلدی سے اس نے کہا میں نے اپنا ہاتھ غوث کے ہاتھ میں۔ تب باہر نکلا تو سب خوب ملامت کرنے ہیں، بڑے دلیر بن کے کھڑے، بڑے بہادر بنے تھے، بہت سچ بولنے والے۔ جھوٹ بولا نا تو کہتا تھا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ڈر گیا نا ایک ڈانٹی میں،
کہا نہیں وہ بات نہیں جو تم کہتے ہو. اس نے کہا وہ بات نہیں ہے جو تم کہتے ہو. میں ڈرا نہیں گھڑکی سے، میں جھوٹ بھی نہیں بولا. تیسری بار جو میں نے دیکھا وہ ہاتھ مفتی اعظم ہند کا تھا ہی نہیں، غوث کا تھا. میں نے غوث کا ہاتھ بھی دیکھا. ہمارے خدا کرے ان کا سایہ سب پر، ہم سب سنیوں پر رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. شبیہ غوث اعظم